آگے بہقی شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ جہنم کتنی بڑی ہوگی، کتنی بھیانک جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کیا ہوگا. فرمایا میرے اور آپ کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سارے کائنات کے نبی، اماں عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے وہ لوگوں، اس سورج کو ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، جہنم میں اس سورج اور چاند کو پنیر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کر ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن اس سورج کو اور اس چاند کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن کر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنی بڑی جہنم اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو، بے نمازیوں کو، والدین کے نافرمانوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اور سائنسدانوں نے کہہ رہے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ 14,80,000% بڑھ کر وہ سورج کا سائز ہے اس زمین سے بھی. اس زمین سے بھی 14,80,000% بڑھ کر ہے سائز، سورج کا سائز. اتنے دور، کروڑوں میل دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹا نظر آ رہا ہے. اس زمین سے بھی 14,80,000 بڑھ کر اس کا سائز بڑا ہے. وہ جہنم، وہ سورج اور وہ چاند ٹکڑے کر کر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. اتنی بڑی جہنم بے نمازیوں کے لیے، حقداروں کی حق تلفی کرنے والوں کے لیے، مغرور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس جہنم سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. آپ اپنی حالت کو بدلنے کا، تمام تعریفیں، تمام عبادات، ہر قسم کی عزت و جلال اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سزاور ہی، جس نے ہم تمام کو یعنی مردوں کو ہی نہیں، خواتین کو بھی، عورتوں کو بھی دین کی کچھ باتیں کچھ سننے کی نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور قبول فرمائے. آمین. محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج میرے خطبے کا موضوع، میں جس موضوع پر وقت کشائی کرنے جا رہا ہوں، جو بھائی واٹس ایپ میں پوسٹر دیکھے ہوں گے ان کو تو معلوم ہو گیا ہوگا، جہنم اور اس سے چھٹکارے کے راستے. حاضرین جمعہ، یہ موضوع اس جمعہ میں ہی نہیں، الحمدللہ آج سے تقریباً 2-4 جمعہ پہلے سے چل رہا ہے. اس موضوع کا الحمدللہ پارٹ 1 بھی جمعہ کا خطبہ گزر چکا ہے دوسرے مساجد میں، جس کا پارٹ 2 بھی ہو چکا ہے الحمدللہ، جس کا پارٹ 3 بھی ہو چکا ہے الحمدللہ. 4واں پارٹ 4 سننے کے لیے آپ لوگ الحمدللہ جا رہے ہیں. جو بھائی یوٹیوب کے ذریعے تقاریر سننے کی عادت ہے، الحمدللہ اس میں سے کچھ بھائی سن لیے ہوں گے. ابھی یہ پارٹ 4 آپ کے آگے پیش کرنے جا رہا ہوں. اور دوسرا آج کا الگ مقصد بھی یہ ہے میرا، اسی موضوع کے تعلق سے ان 3 پارٹ میں الگ الگ احادیث الحمدللہ میں پیش کر چکا ہوں. کسی حدیث میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پاور کے تعلق سے، جہنم کے آگ کی سیک کے تعلق سے
پیش کر رہا ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے احادیث میں یوں پیش کر چکے ہیں کہ جہنم دنیا کی آگ سے تقریباً 1 نہیں 2 نہیں 10-20 حصے بڑھ کر نہیں 7 پر 9 حصے بڑھ کر سینک رکھنے والی آتش جہنم کی آگ ہے۔ اس بات کو سن کر اصحاب اکرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس 6 یا 7 یا 5 قدم والے انسان کو جلانے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے؟ سوال پیدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان جلنے کے لیے کسی ایک آگ کا گڑا تیار کر کے ہم اس انسان کو اس میں اگر پھینک دیں گے، ایسے کئی حادثے ہم سن رہے ہیں اخبارات میں، تو چند لمحوں میں یہ انسان جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہوشیار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر آئیڈیا والا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پاورفل، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ مگر اللہ تعالیٰ پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ آگ ہی کافی ہے انسان کو جلانے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی آگ سے، جو آگ ہم استعمال کر رہے ہیں، اس آگ سے بھی 7 پر 9 حصے بڑھ کر سینک رکھنے والی آگ تیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تیار کر بھی دیا جو جہنم کے اوپر ہی جب جہنمی کو ڈھکیلا جا رہا ہوگا، چھوڑا جا رہا، اسی وقت جل کر ختم ہو جائے گا، اسی وقت جل کر اوپر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اتنی پاورفل آگ کی ضرورت کیا ہے؟ جیسا کہ آج کے دن ہم کوئی آگ لگا دیں گے ضرورت کے تحت، تو اس کے اوپر سے چلنے والے مچھر جل کر اس میں گر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم یہ موقع دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح اتنے پاورفل آگ کی جہنم اللہ تیار کر کے رکھا ہے، جہنم میں ڈھکیلنے سے پہلے ہی، ڈھکیلنے کے وقت ہی یہ 5 یا 6 قدم والا انسان جل کر ختم ہو سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جہنم کے سانپ اور بچھو کے تعلق سے احادیث میں آ رہا ہے کہ جہنم کا سانپ اونٹ کے برابر ہوگا، اللہ اکبر، جہنم کا ایک بچھو گدھے یا خچر کے برابر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، غور سے سماعت فرمائیے، میں قرآن اور حدیث کی بات آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، کوئی استاد کے پاس سیکھی ہوئی بات نہیں، کوئی دنیاوی ٹائم پاس کہانیاں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس آتش جہنم سے بچائے، محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی، ہمارے بڑوں کی بھی، ہماری بھی، ہماری نسل کی بھی اللہ تعالیٰ اس آتش جہنم سے بچائے۔ تو میرے محترم دوستو، جہنم کا ایک سانپ اونٹ کے برابر، ایک بچھو گدھے یا خچر کے برابر، مگر یہ ادنا انسان، یہ 4 یا 5 قدم والا، 5 یا 6 قدم والا انسان کا گزرا ہوا واقعہ، 2 یا 3 ماہ پہلے گزرا ہوا واقعہ، میرے ہی دور کے رشتہ داروں میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، وہ کوئی بالکل شیرخوار دودھ پیتا ہوا بچہ نہیں تھا، نوجوان تھا، 20 سال کا نوجوان، ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، صرف اور صرف شہد کے مکھیوں کی وجہ سے اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر، شہد کے مکھیاں، کوئی وہ سانپ نہیں تھا، کوئی بچھو نہیں تھا، کوئی اژدھا نہیں تھا، کوئی شیر باغ نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو، صرف شہد کے مکھیوں کی وجہ سے، ویسٹ گوداوری میں ہم بھی وہاں پر دیکھنے کے لیے، اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے گئے تھے فیملیوں سے، ہم جا کر آنے کے 15 دن کے بعد وہ لوگ گئے تھے وہاں پر۔ اچانک وہ حادثہ کیسا ہوا، شہد کے مکھیاں اس کے اوپر کس طرح حملہ کیے نہیں معلوم، آ گئے، شہد کے مکھیوں کا حملہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو 8-10 نوجوان تھے اس کو بچانے کی کتنی بھی کوشش کرنے لگے مگر بچا نہیں سکے، یہاں تک کہ اسی وجہ سے، شہد کے مکھیوں کی وجہ سے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے محترم دوستو،
سوچنے کی بات ضرور ہے کہ شہد کی مکھی سے انسان مر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اونٹ جیسے سانپ کو کیوں بنایا جہنم میں؟ اللہ تعالیٰ خچر گدھے جیسے بچھوؤں کو کیوں بنایا؟ اس انسان کو سزا دینے کے لیے۔ پھر سزا کیسے پہنچے گی؟ بچھو ڈھستے ہی دنیا میں انتقال ہو جاتا ہے آدمی، سانپ ڈھستے ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی سزا کیسے ملے گی؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ اور جہنم کی گہرائی، یہ 7 یا 5 یا 4 قدم والے انسان کے لیے اتنی گہری جہنم کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آ رہا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں جہنم کی گہرائی اتنی ہوگی، اتنی ہوگی، جہنم میں ایک پتھر چھوڑ دیا جائے، اللہ اکبر، جہنم کے منہ میں ایک پتھر چھوڑ دیا جائے تو جہنم میں گرنے کے لیے، جہنم میں پہنچنے کے لیے وہ پتھر سفر کرتا رہے گا، 1 منٹ کے لیے بھی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کہیں نہیں رکے گا، یہاں تک کہ وہ پتھر گرتے گرتے 1 سال 2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 70 سال کے بعد جہنم کے تہہ میں پہنچے گا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بہت بڑی خطرناک آواز سنائی دی، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، اے لوگوں یہ آواز کیا آواز ہے؟ اصحاب اکرام نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں ایک پتھر کو چھوڑا گیا، وہ پتھر پہنچتے پہنچتے آج اس وقت اس بھیانک ڈراؤنی آواز کے ساتھ جہنم کے تہہ میں پہنچ چکا ہے، اللہ اکبر۔ 70 سال کے بعد جہنم کے نیچے پہنچا وہ پتھر۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، اتنی ڈونگن، اتنی گہری جہنم تیار کرنے کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اتنی پاورفل آگ، اس جہنم میں سانپ جیسے، اونٹ جیسے سانپ اور گدھے جیسے بچھو اور بڑے بڑے گرز لے کر فرشتے مارتے رہیں گے، صرف ایک آدمی دوسرے آدمی پر حملہ کیا تو آدمی ختم ہو جا رہا ہے یہاں پر۔ اس کے جواب کے تعلق سے وہ جواب بھی میں آج کے دن آپ لوگوں کے آگے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنی پاورفل آگ کیوں تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ سانپ بچھو کو اتنے بڑے بڑے کیوں بنایا؟ اتنی بڑی سزا، اتنی گہری جہنم اللہ تعالیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب بھی احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے آگے رکھنا ضروری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ آج یہ پارٹ آخری پارٹ ہے جہنم کا، میرا پارٹ 4۔ میرے محترم دوستو، امام ابو حاتم بیان کر رہے ہیں، میں نے ایک مرتبہ مینا میں ایک مسجد میں تشریف فرما ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اچانک مینا کی ایک مسجد میں جہاں میں جس مسجد میں تھا، اس مسجد کے ایک کونے میں بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی، اللہ اکبر، بہت بڑی جماعت وہاں پر جمع ہو گئی۔ میں وہاں پر دوڑتے ہوئے پہنچا، پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑے مشہور و معروف مقرر جہنم کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، مشہور و معروف مقرر جہنم کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث مسلم اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 2 حوالے موجود اس حدیث کو۔ میں صفوں کو چیرتے ہوئے وہ مشہور و معروف مقرر کے پاس پہنچ گیا، اللہ اکبر، جن کا نام ابو امساک رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا رہا، وہ مشہور و معروف واز کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے جہنم کے منظروں کے تعلق سے، گویا کہ ان کا واز اتنا جذباتی تھا، اتنا زوردار تھا، جہنم میں جہنمیوں کو عذاب اٹھاتے اٹھاتے ہم نے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔
जन्नत में जन्नती ऐश व आराम करते हुए हम अपने आंखों से देख रहे थे। जहन्नम के अजाबों को सुनकर लोगों के दिल कटे जा रहे थे। अचानक एक मामला ऐसा हुआ कि उन तमाम लोगों में एक नौजवान की चीख, बहुत बड़ी चीख निकल गई। उसी चीख के साथ साथ उस नौजवान रूह कब्ज हो गया। अल्लाह अकबर। वो जवान का इंतकाल हो गया। जहन्नम के अज़ाबों को सुनते सुनते आज के दिन हम भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर कोई हमको मुसलमान, तू भी बड़ा मुसलमान कह रहे करके अगर कोई कह दिया तो उसको मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, अस्तिना चढ़ाते हैं। मगर आज के दिन जहन्नम के अजाबों के ताल्लुक से एक टाइम पास की कहानी जैसा सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। जहन्नम के अजाब, जहन्नम के हौलनाक मंजरे सुनते सुनते रोना ना आए तो कम से कम रोने का चेहरा बनाना जरूरी है। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अपने मौजू के ताल्लुक से आप लोगों के आगे बात रखा था, जहन्नम और उससे छुटकारे के रास्ते मेरा मौजू है। फिर इसके अलावा जहन्नम को अल्लाह ताला इतनी पावरफुल क्यों बनाया? फिर एक हदीस पाक में आ रहा है, जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला 1 साल 2 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1000-2000 साल नहीं, जहन्नम को 3000 साल भड़का कर दहका कर रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग को जैसा कि धोबी भड़काता है अपनी आग को पेठी की सेक को बढ़ाने के लिए, जैसा कि भूटा भुनने वाला भूटे को भुनने के लिए सेक को बढ़ाता है, जैसा कि कोलमी वाला अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए कोलमी वाला कोलमी के अंगार के सेक को बढ़ाता है, उस तरह अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग को 3000 साल तक दहकाया। अल्लाहु अकबर। ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है, अल्लाह ताला इस आग को 60 पर 9 हिस्से बढ़कर सेक रखने वाली बनाया, 60 पर 9 हिस्से परसेंटेज बढ़कर सेक रखने वाली बनाया दुनिया की आग से भी, फिर उसको भड़काया, फिर उसको जलाया, फिर उसको दहकाया, क्या जरूरत है? इसका जवाब और छुटकारे के 3 रास्ते बताकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं। जहन्नम के छुटकारे के एक नहीं 3 रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पार्ट में मैं बताया था कि जहन्नम के अजाबों को सुनकर अल्लाह के आगे खड़े होने से डर कर अगर कोई अपने आंख से एक बूंद भी टपकाता है, रोता है, तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उस खुशनसीब को हंसाता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। कोई 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, साल 2 साल के लिए नहीं, हमेशा हमेशा उसको अल्हम्दुलिल्लाह हंसाता रहेगा। कहाँ? ऐसी वैसी जन्नत नहीं, तमाम जन्नतों में एक अजीम अफजल जन्नत, अल्लाहु अकबर, जन्नतुल फिरदौस में हमेशा हंसाता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको जहन्नम से छुटकारे के 3 रास्ते भी बताने के लिए आया हूं। पहले पार्ट के अंदर जहन्नम के अजाबों को सुनकर अल्लाह के आगे खड़े होने से डर कर जो आदमी रोता है, वो भी जहन्नम के छुटकारे का रास्ता है। और नमाज एक ऐसी अजीम इबादत, नमाज एक ऐसी इबादत, बंदा मोमिन ईमान के फरीज़े में मुकम्मल कामयाब होने के बाद जब नमाज अदा करता है तो ये भी जहन्नम के छुटकारे का रास्ता है। दूसरे पार्ट में मैं ये सुनाया था। तीसरे पार्ट में ये सुनाया था कि वो कैसी नमाज, वो कैसी नमाज, कई नमाजियों को हम देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कैसी नमाज जहन्नम से बचा सकती है, जहन्नम से छुटकारे का रास्ता बनती है। ये भी मैं तीसरे पार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया था। सुनने वाले हजरात इन 3 पार्टों को 4 पार्ट को भी सुन सकते हैं यूट्यूब के जरिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बैहक़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाहु अकबर। हदीस आप लोगों के आगे बैहक़ी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ। अंदाज़ा लगाओ जहन्नम कितनी बड़ी होगी, कितनी भयानक जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला तैयार किया होगा।
فرمایا میرے اور آپ کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سارے کائنات کے نبی، اماں عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے وہ لوگوں، اس سورج کو ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، جہنم میں اس سورج اور چاند کو پنیر کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اس سورج کو اور اس چاند کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن کر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی بڑی جہنم اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو، بے نمازیوں کو، والدین کے نافرمانوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور سائنسدانوں نے کہہ رہے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ 14,80,000% بڑھ کر وہ سورج کا سائز ہے اس زمین سے بھی، اس زمین سے بھی 14,80,000% بڑھ کر ہے سائز، سورج کا سائز۔ اتنے دور، کروڑوں میل دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹا نظر آ رہا ہے، اس زمین سے بھی 14,80,000 بڑھ کر اس کا سائز بڑا ہے۔ وہ جہنم، وہ سورج اور وہ چاند ٹکڑے کر کر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنی بڑی جہنم بے نمازیوں کے لیے، حقداروں کی حق تلفی کرنے والوں کے لیے، مغرور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس جہنم سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے محترم دوستو، ایک پنیر کے ٹکڑوں کے جیسا جہنم کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث آپ لوگوں کے آگے احمد شریف کی حدیث آ رہی ہے۔ جب جہنمی کو جہنم کا سانپ ڈھس رہا ہوگا، بچھو ڈھس رہا ہوگا، اللہ اکبر، جہنمی کو نافرمان انسان جب جہنم میں پہنچ جائے گا، وہاں کے سانپ اور بچھو اس کو ڈھس رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے، جہنمی چیخ و پکار کرتا رہے گا، یہاں تک کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال گزر جائیں گے، نہ اس کے جہنمی کا نہ زہر اترے گا، نہ اس کا عذاب دور ہوگا، نہ اس کی تکلیف دور ہوگی۔ 40 سال گزر جائیں گے چیخ و پکار کرتے کرتے جہنم کا سانپ اور بچھو ڈھسنے سے۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، کیسے کیسے سانپ اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے نافرمانوں کے لیے۔ آج کے دن علماء کرام سے ہم کئی تقاریر سن رہے ہیں جہنم کے تعلق سے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی نظر آ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، غور کیجئے کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہی پرماننٹ زندگی ہے؟ یہی زندگی پرماننٹ ہے کیا؟ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے آ گئے ہیں ہم دنیا میں؟ اللہ کی قسم، وہ کتنا بڑا سائنسدان بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا باڈی بلڈر بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پہلوان بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سیاستدان، کتنا بڑا دنیا کا مشہور ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو ہرگز نہیں بچا سکے گا۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پاک تلاوت کر چکا ہوں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جو آیت سورۃ اللیل آیت نمبر 14 اور 15، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہی بہترین انداز میں فرما رہا ہے۔ جہنم کے تعلق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر نہیں، 2 مقام پر نہیں، کئی مقامات پر ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، کئی مقامات پر۔ اتنا ہی نہیں، اماں عائشہ کے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث میں نہیں، 2 حدیث میں نہیں، کئی مقامات پر مثالیں دے دے کر اس سے ڈرا بھی رہے ہیں اور اس نے بچنے کے طریقہ کار بھی ہم سکھا رہے ہیں۔ مگر سورۃ اللیل آیت نمبر 14 اور 15، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ ہم نے تو جہنم کے تعلق سے تم کو آگاہ کر دیا، ڈرا دیا ہے، اور جہنم میں وہی لوگ داخل ہوں گے،
जहन्नम में वही लोग दाखिल होंगे जो बहुत बड़े बदबख्त और बदनसीब होंगे। अल्लाह अकबर। जहन्नम के अंदर बहुत बड़े बदबख्त बदनसीब लोग ही दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम अपने आप को, क्या हम अपने आप को बदबख्त बनाना चाहते हैं या बदनसीब या खुशनसीब बनाना चाहते हैं? बदनसीब बनाना चाहते हैं या खुशनसीब बनाना चाहते हैं? अल्लाह ताला कह दिया कि मैं तो तुमको उस आग से आगाह कर दिया, डरा दिया। अल्लाह ताला हमें कभी नहीं डराया, अल्लाह ताला कभी हमको नहीं बोला। अगर अल्लाह ताला डराना भी है तो कलाम पाक में एक मकाम पर भी अगर डरा दिया तो डरना हमारे ऊपर लाजिम 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 है मेरे मोहतरम दोस्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक हदीस में भी अगर बता देते जहन्नम के ताल्लुक से, तो हम उस पर यकीन रखना और डरना और उससे छुटकारे का रास्ता तलाश करना ज़रूरी है। मगर अल्लाह ताला तो एक मुकाम पर नहीं, दो मुकाम पर नहीं। सूरह तहरीम में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ यकीन रखने वालो, अल्लाह जल्ला शानहू पर, उसके तमाम अंबिया पर, तमाम आसमानी किताबों पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर, तमाम फरिश्तों पर यकीन और ईमान रखने वालों, जितने भी ईमान की बातें हैं तमाम शरायत पर यकीन और अपने अकीदे को मजबूत करने वालों, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अरे इस तरीके से कई आयतों में, कई सूरतों में अल्लाह ताला हमें डरा रहा है, मगर हम कहाँ तक अपनी हिफाजत कर रहे हैं? हम कहाँ तक अपने बीवी बच्चों को उस आतिश जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हम अभी आप लोगों ने सुना कि बदबख्त, बहुत ही बदबख्त लोग ही, बदनसीब लोग ही आतिश जहन्नम के शिकार होंगे। हम अपने आप को बदबख्त बनाना चाहते हैं, बदनसीब बनाना चाहते हैं या खुशनसीब बनाना चाहते हैं? बोलिए, क्या बनाना चाहते हैं? खुशनसीब बनाना चाहते हैं ना। अब हम अपने आप को खुशनसीब बनाना चाहते हो तो अपना हुलिया अल्लाह वाले का हुलिया बनाइए, अपना चेहरा अल्लाह वाले का चेहरा बनाइए, अपनी इबादत अल्लाह के रसूल जैसा फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, उस तरीक़े की इबादत कीजिए। अपनी तिजारत अल्लाह वाले की तिजारत कीजिए, अपनी तिजारत में अल्लाह वाला एक मुत्तकी परहेजगार जैसे तिजारत करता है, असहाबा किराम जैसे तिजारत करते थे, उस तरीक़े की तिजारत कीजिए। अपने घरोली माहौल एक अल्लाह वाले का घरोली माहौल बनाइए, उसी वक्त हम खुशनसीब हो सकते हैं। वरना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आतिश जहन्नम तैयार करके रखा है। जहन्नमी जहन्नम में अजाब उठाते हुए चीख व पुकार करते रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, यहाँ तक के 40 साल गुजर जाएंगे। उस वक्त जहन्नम का दारूगा, जहन्नम का सिक्योरिटी गार्ड जवाब देगा। अल्लाह अकबर। 40 साल के बाद क्या आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कैसी जहन्नम अल्लाह ताला तैयार करके रखा है नाफरमानों के लिए। जरा बहाना मिल गया तो नमाज छोड़ दिए। अल्लाह अकबर। एक वक्त की नमाज तो क्या, 5 वक्त नमाज छोड़ने वाले कई भाई नजर आते हैं। 5 वक्त की नमाज तो क्या, जुमा का खुतबा भी छोड़ रहे हैं कई मुसलमान। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान करके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई तू भी बड़ा मुसलमान कह रहे जा बोले तो उसके ऊपर लड़ने के लिए आ जाते हैं, झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। मगर अल्लाह ताला तो क्या कहता है, आतिश जहन्नम तैयार करके रखा हूँ, उससे अपने आप को बचाइए और अपने बीवी बच्चों को बचाइए। 40 साल गुजर जाएंगे, ये लोग चीखो पुकार करते करते आखिरकार वो जहन्नम का दारुगा आकर कहेगा, फिर जवाब देगा 40 साल के बाद, क्या हुई तुम कुछ पुकारे, मुझे बुला रहे हैं? 40 साल के बाद, 40 घंटे नहीं, 40 दिन नहीं, 40 महीने नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों। फिर आकर कहेगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ही रहना है, अजाब उठाओ, अपने करतूत का बदला पाओ। यही जवाब देगा 40 साल के बाद भी। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जहन्नमी जहन्नम में भूख व प्यास के साथ चीखो पुकार कर रहे होंगे,
الہی پانی پانی، اللہ اکبر، بھوک ہوتی رہے گی، پیاس ہوتی رہے گی۔ جہنم کے اندر ایک زقوم نامی درخت ہے، زقوم، جو جہنم کے نیچے حصے سے وہ پرورش ہوا ہوگا، بڑا ہوا ہوگا، جس کے کانٹے دار پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، اللہ اکبر، کانٹے دار پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے۔ وہ کانٹے دار پھل جیسا کھانے جاتے رہیں گے وہ اٹک جائے گا، یہاں تک کہ جو پانی وہ لوگ دیں گے پینے کے لیے، وہ پانی قریب آتا ہی رہے گا، مکمل چمڑا جل کر نیچے گر جائے گا، پورے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر تیار کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس چمڑے کو تیار کرے گا، پھر اس کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ زقوم نام کا جو پھل دیا جائے گا، جس کے تعلق سے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، زقوم نامی پھل کا ایک ٹکڑا زمین پر اگر گر جائے، اللہ اکبر، دنیا میں اگر گر جائے، ساری دنیا کے لوگوں کی رزق، ساری دنیا کے لوگوں کا حال، ساری دنیا کے لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اللہ، ایک ٹکڑا وہی دیا جائے گا دو سقیوں کو، بے نمازیوں کو، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، اب دیکھیے، میں آپ لوگوں کے آگے بات پیش کیا تھا، صحیح ٹائم ہے وہ 35 کو ختم کر دینا نا، خیر انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ضرور آئندہ جمعہ میں میں آؤں گا، اس کا جواب پھر پارٹ 5 میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کس کا جواب؟ یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے اس انسان کو جلانے کے لیے، اتنی پاورفل آگ اللہ تعالیٰ کیسا تیار کیا، تیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کا بچھو کیا، دنیا کے شہد کے مکھیاں کافی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ سانپ اور بچھو کو اونٹ اور خچر کی جیسے کیسے بنایا، اور اتنی بڑی جہنم، اتنی ڈونگن جہنم، 70 سال تک ایک پتھر جاتا 70 سال کے بعد پہنچے گا، ایسی جہنم اللہ تعالیٰ کیسے تیار کر گا؟ صرف اسی کے جواب میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے آگے آئندہ جمعہ میں حاضر ہوں گا، اس کا جواب پیش کروں گا، کہ ان کو جمعہ کا خطبہ ہونے کی وجہ سے وقت ختم ہو چکا ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں وقت اور آگے بڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس آتش جہنم سے بچنے کے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔